السلام علیکم پیارے بچوں، اگر آپ نے کلاس 6 کی ہسٹری اینڈ جیوگرافی میں 100 میں سے 100 مارکس لینے تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں۔ اس میں آل جو 6 ورژن ہوتے ہیں پیپر کے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ویب سائٹ اوپن کیے ہوئے ہیں، 100% آپ کا پیپر انہی میں سے آئے گا۔ تو سب سے پہلے میں پیپر اوپن کرتا ہوں۔ پیپر نمبر 1، پہلا سوال ہے چٹانوں کی مختلف اقسام میں گروپ بندی کی جاتی ہے؟ تو پہلے کا آپشن نمبر سی ٹھیک ہے، تشکیل کی بنیاد پر۔ سوال نمبر 2 ہے یورپین، یہاں بھی آئے گا، اور انڈو آسٹریلین پلیٹوں کی علیحدگی ایک اہم زون ہے۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 کا جواب ہے بی، زلزلوں کے لیے۔ سوال نمبر 3 ہے تہہ دار چٹانوں کی تشکیل کرنے والے اہم عوامل ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے اے، بارش، ہوا، دریا اور گلیشیئر۔ سوال نمبر 4، سیال جن عناصر سے مل کر بنتا ہے؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے سی، سلیکون اور ایلومینیم۔ سوال نمبر 5 ہے یوں نما وادیاں تشکیل پانے کی وجہ ہیں؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہمارے پاس ہے ڈی، گلیشیئرز۔ سوال نمبر 6، آتش فشاں پہاڑ کی بناوٹ میں شامل ہیں بنتی ہیں؟ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 کا جواب ہے ہمارے پاس ڈی، لاوا سے۔ سوال نمبر 7، میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا زیادہ تر انحصار ہوتا ہے؟ سوال نمبر 7، سوال نمبر 7 کا جواب ہے سی، زراعت پر۔ سوال نمبر 8، پہاڑی علاقوں کے مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 8 کا جواب ہے سی، سیاحت کے ذریعے۔ سوال نمبر 9، موسم گرما کے دوران وسطی ایشیا اور ہندوستان کے میدانی علاقے گرم ہونے کے ساتھ پیدا کرتے ہیں؟ سوال نمبر 9 کا جواب ہے اے، کم پریشر۔ سوال نمبر 10، کوہ دامنی جنگلات میں پائے جانے والے درختوں کی اقسام ہیں؟ سوال نمبر 10 کا ہے جی اے، چلکوزا، شیشم۔ سوال نمبر 11، دنیا کی زیادہ تر انواع کا تقریباً 30% رکھنے والا سب سے متنوع ماحولیاتی نظام ہے؟ سوال نمبر 11 کا جواب ہے اے، ایمیزون کے برساتی جنگلات میں۔ سوال نمبر 12، پاکستان میں کوہ دامنی جنگلات کے علاقے ہیں؟ 12 کا جواب ہے اے، جہلم اور راولپنڈی۔ سوال نمبر 13، پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف بہتے پانی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 13 کا جواب ہے سی، جنگلات کے ذریعے۔ سوال نمبر 14، زمین کی سطح پر دراڑیں پیدا کرنے والی قدرتی آفات کہلاتی ہے؟ سوال نمبر 14، سوال نمبر 14 کا جواب ہے ہمارے پاس اے۔ سوال نمبر 15، زمین کی تہہ میں دراڑیں بننے کی وجہ ہے؟ سوال نمبر 15 کا جواب ہے ڈی، زلزلے۔ سوال نمبر 16، علاقائی درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی اہم وجہ ہے؟ 16 کا جواب ہے بی، انسانی مداخلت۔ سوال نمبر 17، پاکستان میں شمالی علاقہ جات کی گہری وادیاں کہلاتی ہیں؟ سوال نمبر 17، سوال نمبر 17 کا جواب ہے بی۔ 18، سب سے زیادہ عمل کٹاؤ کا ذمہ دار معاشی شعبہ ہے؟ 18 کا آپشن اے، کان کئی۔ مٹی کی اینٹیں، مٹی کا پلستر، لکڑی کے دروازے اور چوکھٹ والی الماریاں گھروں میں استعمال ہوتی تھیں؟ سوال نمبر 19 کا جواب ہے بی۔ سوال نمبر 20، بنیادی ذرائع ہی اصل میں بنیاد بنتے ہیں؟ سوال نمبر 20 کا جواب ہے بی، اصل تحقیق کی۔ سوال نمبر 21، سمیری تہذیب میں گھروں کی تعمیر میں پتھروں کی کمی ایجاد کی وجہ بنی؟ سوال نمبر 21 کا جواب ہے اے، سورج کی دھوپ میں خشک اینٹوں کی۔ سوال نمبر 22، ایک قدیم بستی کے وجود کا ثبوت جو آج کے بلوچستان میں پایا جاتا ہے؟ 22 کا جواب ہے سی، مہر گڑھ۔ سوال نمبر 23، چینی سلک روڈ کا زیادہ تر استعمال کرتے تھے؟ سوال نمبر 23 کا جواب ہے ڈی، تجارت کے لیے۔
تعمیراتی کاموں کے لیے بھٹے کی بنی ہوئی اینٹوں کا استعمال کیا؟ 24 کا جواب ہے ہمارے پاس سی، وادی سندھ کے لوگوں نے۔ قدیم مصری تہذیب کی نشو و نما میں سب سے اہم کردار ادا کیا؟ سوال نمبر 25۔ سوال نمبر 25 کا جواب ہے اے، دریائے نیل نے۔ سوال نمبر 26، 550 سے 331 قبل مسیح تک تہذیب قائم رہی؟ 26 کا جواب ہے ہمارے پاس ڈی، قدیم فارس۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ایتھنز اور اسپارٹا کے لوگوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت تھی؟ 27 کا جواب ہے ہمارے پاس اے، دشمنی۔ 28، روم کے جمہوریہ بننے کی اہم وجہ تھی؟ 28 کا جواب ہے ہمارے پاس سی، آخری۔ سوال نمبر 29، مختلف براعظموں کے درمیان رابطوں کے لیے باقاعدہ راستے بنائے؟ 29 کا جواب ہے اے، قدیم فارسیوں نے۔ سوال نمبر 30، کشتریوں کی بنیادی ذمہ داری تھی؟ سوال نمبر 30۔ سوال نمبر 30 کا جواب ہے بی، معاشرے کی حفاظت۔ سوال نمبر 31، 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی برصغیر آمد کا مقصد تھا؟ 31 کا جواب ہے بی، ہندوستان پر قبضہ۔ سوال نمبر 32، 657 عیسوی میں تاریخ اسلام کا سب سے قابل ذکر واقعہ تھا؟ سوال نمبر 32 کا جواب ہے ڈی، راشدین سلطنت کا دارالخلافہ عراق منتقل کرنا۔ یہ ہمارے پاس بچوں آبجیکٹیو تھی، اب اسی کی سبجیکٹیو ہم کھولتے ہیں اور حصہ دوم انشائیہ ہے، اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس سبجیکٹیو ہے، اب اس کی جو سبجیکٹیو کی ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس سبجیکٹیو ہے۔ سوال نمبر 33 کا پہلا سوال ہے آتشی چٹانوں کی خصوصیات لکھیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے ڈھانچے مختلف ہوتے ہیں، وضاحت کریں۔ سوال نمبر اس کے بعد ہے 34 پہ چلتے ہیں۔ آب و ہوا کی انسانی زندگی میں اہمیت مناسب مثالوں سے واضح کریں۔ اگلا سوال، پاکستان میں پائے جانے والے جنگلات کی اقسام بیان کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 35، ایسے طریقے تجویز کریں جو خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد کر سکیں۔ اگلا پیپر، ساحلی کٹاؤ سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ مصری تہذیب کے قیام میں دریائے نیل کا کردار بیان کریں۔ 6 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد ماضی کے بارے میں علم حاصل کرنے میں بنیادی اور ثانوی ذرائع کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 37، سکندر اعظم کے 2 اہم فتوحات درج کریں۔ اس کے بعد اگلا ہے آریاؤں کے معاشی نظام کا تجزیہ کریں۔ یہ پیپر 1 تھا، 2 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اگلا پیپر ہے، حصہ اول معروضی سوالات ہیں اور اس کی میں نے آنسر کی شیئر کر دی ہے۔ اس کو سولو کرنے بیٹھیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اسی لیے میں نے جسٹ آنسر کی جو ہے نا آپ کے سامنے پیپر 2 کی شیئر کر دی ہے۔ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں، یہ سارے کے سارے میں نے شیئر کر دی ہیں، آپ سکرین شاٹ لے لیں یا ویڈیو کو سیو کر لیں۔ اسی کے ساتھ یہ رائٹ سائڈ میں آنسر کی شیئر کر دیتا ہوں 32 کے 32 ایم سی کیوز کی۔ اس کے بعد یہ حصہ دوم آپ کے پاس اس کے سارے سوال آ گئے، اب اس سوالوں کے جواب بھی میں آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جی سوال نمبر 33 کا جواب ہے تہہ دار چٹانیں کیسے بنتی ہیں؟ اگلا سوال، پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا طرز زندگی، ہوائیں اور بادل کیسے کس علاقے کی آب و ہوا کو متاثر کرتی ہیں، وضاحت کریں۔ جنگلات کے معاشی فوائد۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قدرتی آفات کسے کہتے ہیں، 5 مثالیں دیں۔ انسانی زندگی سرگرمیاں جو زمینی کٹاؤ کا سبب بنتی ہیں، مختصر بیان کریں۔ قدیم مصری تہذیب کہاں شروع ہوئی؟ معلومات کے بنیادی اور ثانوی ذرائع کے درمیان فرق کریں۔
سکندر اعظم کون تھا؟ ان کی فتوحات پر بحث کریں۔ آریائی برصغیر پاک و ہند کیسے آئے وضاحت کریں۔ اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اگلا پیپر نمبر 3 ہے، حصہ والماروزی، اور یہ ساتھ اس کے آنسر کی دی ہوئی ہے۔ وقت کی بچت کی وجہ سے میں نے جسٹ پیپر شیئر کر دیا، اس کو سولو نہیں کیا، آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک MCQ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ریپیٹ ہوتے ہیں، جو ورژن 1 2 3 ہیں، ان میں 30% کوشچن ریپیٹ ہوتے ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ یہ میں کی شیئر کر رہا ہوں آپ کی، یہ بھی۔ اس کے بعد سبجیکٹیو پیپر کھولتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس حصہ دوم انشاء ہے، سوال نمبر 33 سے لے کر سوال نمبر 37 تک۔ اب اسی کی بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ سوال نمبر یہ 33 ہے، متغیرہ چٹانوں کی خصوصیات لکھیں۔ پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان میں فرق، آب و ہوا کی انسانی زندگی میں اہمیت، پاکستان میں پائے جانے والے جنگلات کی اقسام بیان کریں۔ ایسے طریقے تنظیم کریں جو خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد کر سکیں۔ ساحلی کٹاؤ سے کیا مراد ہے؟ مصری تہذیب کے قیام میں دریائے نیل کا کردار بیان کریں۔ ماضی کے بارے میں علم حاصل کرنے میں بنیادی اور ثانوی ذرائع کی اہمیت۔ سکندر اعظم نے ہندوستان پر کہاں حملہ کیا، وضاحت کریں۔ آریاؤں کے مذہبی عقائد کے نظام کی مختصر وضاحت کریں۔ یہ اگلا پیپر ہے، حصہ والماروزی سوالات، اور اسی کے ساتھ ہی آنسر کی شیئر کی گئی ہے۔ جو معروضی سوالات ہوتے ہیں وہ سوال نمبر 1 سے لے کر 32 تک ہوتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی پیپرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 100% یہی آئیں گے، ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پیپر نہیں آئیں گے۔ اگر تو ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک میں نے MCQ شیئر کیے ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ میں نے اس کی بھی شیئر کر دی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبجیکٹیو پیپر، یہ ہے جی حصہ دوم انشاء سوالات۔ اب اسی کی سبجیکٹیو کی بھی آنسر کی ہوتی ہے، وہ میں شیئر کرنے لگا ہوں رائٹ سائڈ پہ۔ یہ سوال نمبر 33 کا جواب ہے۔ اس کے پارٹ ہیں پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان میں فرق۔ سوال نمبر 34 استوائی خطہ کی آب و ہوا کی تفصیل، اس کا دوسرا پارٹ آ گیا۔ سوال نمبر 35 کا پہلا پارٹ آ گیا، پھر اس کا دوسرا پارٹ انسانی سرگرمیاں جو زمینی کٹاؤ کا سبب بنتی ہیں مختصر بیان کریں۔ سوال نمبر 36 مصری تہذیب کے قیام میں دریائے نیل کا کردار، ماضی کے بارے میں علم حاصل کرنے والے بنیادی اور ثانوی ذرائع کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 37 سکندر اعظم کے ہندوستان پر حملے کی وجوہات، آریاؤں کی آمد کے بعد ہندوستان کے سماجی ڈھانچے میں ہونے والی تبدیلیوں کو مختصر بیان کریں۔ یہ پیپر نمبر ہمارے پاس 5 ہے۔ اس کی معروضی حصہ والماروزی سوالات، سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک ہوں گے، اور ان سارے MCQs کا آنسر بھی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ 32 کے 32 MCQs کا جواب رائٹ سائڈ پہ میں نے شیئر کر دیا ہے، میں نے سولو نہیں کیا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ سوال نمبر 1 سے 32 تک MCQs ہو گئے۔ اب سبجیکٹیو پیپر دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سبجیکٹیو پیپر آ گیا 5ویں پیپر کا۔ ویسی کی بھی دیکھ لیتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ کی بھی دی ہوتی ہے۔ یہ آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے پیپرز ہیں، اور یہ آنسر کی بھی انہوں نے دی ہوتی ہے ٹیچرز کے لیے۔ سوال نمبر 33 پہلا پارٹ، یہ اس کا دوسرا پارٹ۔ سوال نمبر 34 کا پہلا پارٹ، سوال نمبر 35 کا دوسرا پارٹ، سوال نمبر یہ اگلا آ گیا سے نیکسٹ، پھر سے نیکسٹ آ گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 36 سیکنڈ پارٹ، زندگی کے مختلف شعبوں میں سمیری اور میسوپوٹیمیا کے لوگوں کا کردار بیان کریں۔ سوال نمبر
35 سکندر اعظم کی 2 فتوحات۔ سوال نمبر 38 اور یہ سوال کافی آ رہا ہے، ہر پیپر میں آ رہا ہے۔ اب آخری پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آخری پیپر ہے، ورژن 6۔ آبجیکٹیو ہوگی سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک۔ ویڈیو کو سٹاپ کر لیں یا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بالکل کم چھوٹا نظر آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ صحیح نظر آ رہا ہے۔ میں نے کافی زوم کیا ہے ان ایم سی کیوز کو تاکہ آپ کو موبائل میں بڑا دکھے۔ رائٹ سائڈ پہ یہ میں نے آنسر کی شیئر کی ہوئی ہے آخری پیپر کی 32 تک کی۔ اب سبجیکٹیو پیپر دیکھتے ہیں جی۔ یہ سبجیکٹیو ہے ایسا 2 منشایا۔ سوال نمبر 33 کے 2 پارٹ، 34، 35 کے 2، 36 کے 2 اور 37 کے 2۔ ساتھ میں انہی جو ہمارا سوال ہیں سبجیکٹیو کے، ان کا جواب۔ سوال نمبر 33 کا جواب دونوں پارٹ دیے ہوئے ہیں، یہ 2 پارٹ آ گئے۔ اس کے بعد 34 کے 2 پارٹ ہیں، اور اس کے بعد سوال نمبر 35 کے بھی 2 پارٹ، یہ دوسرا پارٹ ہو گیا۔ سوال نمبر 36 کے بھی 2 پارٹ ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 37 کے بھی 2 پارٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔